آپ لوگوں کو واقعات کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ نماز نے کہہ دیا ہے کہ اے انسان، اگر تو نماز کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو تو پہلے ایمان والا ہو جا، پھر تمہیں میری بارگاہ میں آنے کی اجازت۔ آئیے میں آپ لوگوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایک یہودی ہے، ایک منافق ہے۔ منافق ایک ایسا لفظ ہے جو منافق ہی کے لفظ سے قرآن پاک میں موجود ہے، اور سورہ منافقون ایک مکمل سورہ ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے بہت سی آیتیں ہیں، میں نے تو عجیب اہتمام دیکھا ہے۔ آپ سورہ بقرہ سے شروع کیجئے تو ابتدائی 7 آیتیں مومن کے خطاب سے متعلق ہیں، اور 3 آیتیں کھلے ہوئے کافروں کے متعلق ہیں، اور 13 آیتیں منافق سے متعلق ہیں۔ پتہ چلا یہ اتنے چھپے ہوئے ہیں، اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ بہت ہی وضاحت کی ضرورت ہے۔ منافق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بظاہر مسلمان ہی کو کہا جاتا تھا۔ تو ایک یہودی ہے، منافق ہے، ایک یہودی ہے، ایک منافق ہے، دونوں کا معاملہ ہے۔ معاملہ مختصر سا ہے۔ کس کی باری ہے پانی چلانے کی؟ باری تھی یہود کی کہ وہ اپنے باغ کی سینچائی کرے، وہ اپنے باغ میں پانی چلائے، مگر منافق کہہ رہا تھا آج میں پانی چلاؤں گا، آج میں اپنے باغ کی سینچائی کروں گا۔ دونوں میں لڑائی ہونے لگی، فیصلے کی نوبت آ گئی۔ منافق نے کہا کہ چلو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیصلہ کرائیں گے۔ یہودی وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، مگر ایک دلچسپ بات اس وقت یہ سامنے پیش آ گئی کہ جس وقت منافق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے۔ ارے بھائی، مقدمہ میں آپ کو اس سے کیا مطلب کہ کون یہودی ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے؟ بہرحال منافق نے یہی سوچا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا نام سن کر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، لیکن رسول اعظم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو منافق کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، اور جب منافق کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا تو اس کی تجویز یہ واقع ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رحیم الفطرت ہیں، چلو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرائیں گے۔ یہودی وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جس وقت یہ دونوں فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اس وقت کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ رسول اعظم کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہے، اور رسول اعظم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ کا ہارا ہوا سپریم کورٹ میں اپیل کرے، مگر بے وقوفی کی انتہا دیکھیے کہ سپریم کورٹ کا ہارا ہوا ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جا رہا ہے۔ تو جو رسول اعظم سے دشمنی رکھتے ہیں اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ بہرحال فاروق اعظم نے سن لی، چلے گئے اندر، تلوار لا کر گردن اڑا دی، ایک شور برپا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے مسلمان کو مارا ہے، فاروق اعظم نے مسلمان کو مارا ہے۔ جس کو مارا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، جس کو مارا ہے وہ شہادت کا اقرار کرنے والا تھا، جس کو مارا ہے رسول کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، جس کو مارا ہے نمازیں پڑھنے والا تھا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فاروق اعظم کی تلبی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر فاروق، کیا تو نے کسی مسلمان کو
مارا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے شہادت کا اقرار کرنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے نمازیں پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مشاجرات میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، آپ کے فیصلے سے وہ راضی نہ ہو جائے۔ دوستو، نماز روزہ ہمیں تو فریب دے سکتا ہے، ہمیں تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دے سکا اور انہوں نے تلوار لا کر گردن اڑا دی۔ خیر، فاروق اعظم ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکے تھے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور وہی آیات قرآن کا نزول ہونے لگا۔ فاروق اعظم جو ابھی اپنی بات مکمل کر چکے تھے، خدا ارشاد فرما رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، فاروق اعظم کی زبان پر قرآن بول رہا ہے۔ ذرا سا خیال کرتے جائیں، بات پیچیدہ ہے، فاروق اعظم کو اتنی اجرت نہیں کرنی چاہیے تھی، فاروق اعظم کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، رسول موجود، فاروق اعظم کو فیصلہ کرنے کا چاہت، خبر آئی تھی، کم از کم تحقیق کر لیتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گستاخی کر رہا ہے، کیا حکم دے رہے ہیں، چلے جاتے، کتنا فاصلہ تھا، کتنی دوری تھی، نزول وحی کا زمانہ تھا، ہو سکتا تھا اس سلسلے میں کوئی وحی نازل ہو جاتی، لیکن فاروق اعظم نے نہ تو وحی کا انتظار کیا، نہ تو خدا کے کلام کا انتظار کیا، نہ یہ دیکھا کہ اس کا قتل قرآن میں موجود ہے یا نہیں، نہ یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے تلوار لا کر گردن اڑا دیا اور ہمیں یہ بتا دیا، ارے نادان، عشق بہت ہی اجلت پسند واقع ہوتا ہے، محبت کی بات ہی الگ ہے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے معاملے میں قرآن بھی دیکھتے ہیں، حدیث بھی دیکھتے ہیں، ہم تو محبت کی ادا دیکھتے ہیں، محبت کا انداز دیکھتے ہیں، محبت کا کمال دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں تھا، یہ رسالہ رسول کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فاروق اعظم کی محبت کا فیصلہ تھا۔ فاروق اعظم اگر تاخیر کر دیتے تو اب عشق کا فیصلہ نہ ہوتا، فاروق اعظم اگر تاخیر کر دیتے تو اب عقل کا فیصلہ ہوتا، عشق کا نہ ہوتا، مگر انہیں دکھانا یہ مقصود تھا کہ ادھر عشق کا فیصلہ نافذ ہوا اور ادھر قدرت کے فیصلہ نے اس فیصلے کی تصدیق کر دی اور ہمیں یہ بتا دیا کہ محبت رسول میں جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ رب العزت اسے پسند فرمائے گا۔ تو فاروق اعظم کے طرز عمل نے، فاروق اعظم کے تیور نے، فاروق اعظم کے رویہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت۔ تو نماز کا پہلا مطالبہ ہے کہ اے انسان، اگر تو میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو پہلے ایمان والا ہو جا، پہلے تو ایمان والا بن جا، پھر تمہیں میری بارگاہ میں آنے کی اجازت ہے۔ اگر تیرے پاس ایمان نہیں ہے تو تمہیں میری بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس کے دلوں میں محبت رسول ہوگی وہی نماز کی بارگاہ میں آ سکتا ہے۔